27 رجب شب معراج کی رات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ بھی مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، 27 رجب یعنی کہ شب معراج کی رات دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ 3 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد فوری طور پر پوری ہوگی۔ یہ 3 کام اگر کوئی بندہ صبح کرتا ہے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو کرتا ہے تو صبح تک ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جو شخص بھی کسی وجہ سے آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو 27 رجب شب معراج کی رات آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ ناظرین، یہ 3 کام کرتے ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا کہ کاش ہم نے ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج کے رات یہ 3 کام ضرور کر لیے ہوتے، تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے۔ آپ نے کرنا کیا ہے ناظرین؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ان 3 کاموں کو اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے، اور پھر یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کا کلام پڑھیں اور اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ ناظرین، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ہرگز ضائع نہیں جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ناظرین، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کے اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ آج 27 رجب شب معراج کی رات آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب آزمودہ وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب بدل جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میری آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ پریشانی ختم ہوتی ہے، نہ حاجات پوری ہوتی ہیں، آج جو غربت کا مارا ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج سب کام چھوڑ کر ناظرین کرام شب معراج کی رات یہ کام ضرور کر لینا۔ یہ کام کرنے کی دیر ہے آپ کی ناظرین، وہ جو ساری عمر آپ کو نہ مل سکا وہ آج ضرور ملے گا۔ آج یہ 3 کام کر کے معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھ لینا، آج اللہ کریم سے مانگ کر دیکھ لو، اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا پیسہ اور دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ بے حد مجرب اور طاقتور عمل ہے، اگر اس موقع کو ضائع کر دیا تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ ناظرین، یہ ماہ رجب کی 27 تاریخ یعنی کہ شب معراج کی رات آپ نے یہ طاقتور عمل پڑھنا ہے۔ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی۔ کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ کب تک لوگوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائیں گے؟ کب تک در در کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ لوگوں کی محتاجی برداشت کریں گے؟ جو محتاجی سے نکلنا چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں برکتیں وسعتیں چاہتا ہے، وہ آج یہ 3 کام ضرور کر کے دیکھ لے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، عمل بہت ہی آسان ہے، بہت طاقتور مجرب عمل آپ کو بتانے لگی ہوں، ذرا دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ عمل کیا ہے کہ آپ نے 27 رجب شب معراج کی رات آپ نے جو ہے شب معراج کی رات نماز عشاء کے بعد، جہاں پھر کوئی نوافل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو نفل نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ وہیں آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے ناظرین۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض ناظرین کرام، آپ کا آج جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کی پورے کامل یقین کے ساتھ نیت کرنے کے بعد ایک بار آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب یا رزاق ہیں، جو 27 رجب شب معراج کی رات خاص الخاص عمل ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا ناظرین، اور یہ رات تو ہے بھی بڑی بابرکت فضیلتوں والی۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا۔ اور جو بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں کے توفیل پکارتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، آج وہ شخص یہ 3 کام لازمی کر لے۔ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کھلی آنکھوں سے آپ رب کے معجزات اور کرشمات کو دیکھیں گے ناظرین۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا وہابو یا رزاقو کو چاہیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج یا وہابو یا رزاقو کو 21 بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا اور بندشوں کو توڑ دے گا، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تمام تنگ دستیاں، تمام بے بسیاں، لاچاری، مجبوری، فقیری ہمیشہ کے لیے ناظرین ختم ہو جائے گی۔ صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل و پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور 21 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ آپ جتنا مانگیں گے اللہ پاک 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہابو یا رزاقو کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر جو دوسرے نمبر پر کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ، وہ کام ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے ناظرین، جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب وظیفہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے۔ اور یہ تو اتنی بابرکت رات ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر ناظرین کرام، آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص بہت ہی بابرکت سورت ہے ناظرین کرام۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں تاکہ ثواب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین اکرام، آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو تیسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ نہ ہو کہ آج آپ کی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کا سارا عمل ضائع ہو جائے، آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں، آپ کے گناہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائیں، بندش بن جائیں۔ اس لیے آخر پہ آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ چاہیں تو آپ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا اگر آپ پورا استغفر اللہ پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
3 बार हो गया। इसी तरह से नाज़रीन कराम आप चाहें तो अस्तगफिरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 मरतबा पढ़ना है, यानी कि मुकम्मल एक तस्बीह 100 दानों वाली। पढ़ने के बाद तीनों अमाल आपने आखिर पे फिर वही दुरूद पाक नाज़रीन कराम लाजमी पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आज का अमल आपका मुकम्मल हो गया। आज किसी सूरत इस अमल को ज़ाया मत कीजिएगा। कोशिश करें कि इस अमल को हर छोटा बड़ा मर्द खवातीन ज़रूर करें, क्योंकि आज कबूलियत की रात है, आज अल्लाह से मांगने की रात है, आज खाली झोलियां भरवाने की रात है, हाजतों को पूरा करवाने की रात है। नाज़रीन कराम आज रात इस अमल को ज़रूर करें, अपने अल्लाह को राज़ी करें और अपने मकासद में कामयाबी पाएं। नाज़रीन कराम इन अमाल को पढ़ने के बाद आपने खुसूसी हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने के बाद अपनी हाजतों अपने मकासद के लिए अल्लाह ताला से पूरे कामिल यकीन और सिद्के दिल से ज़रूर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हर मकसद में आपको यकीनी कामयाबी भी देगा और आपकी हर दुआ पर कुन भी ज़रूर बोला जाएगा। आपकी हर दुआ पूरी हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। इस अमल को आपने खुद भी करना है और दूसरे दुखी बहन भाइयों के साथ आज की रात ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी की नीयत से शेयर करना नहीं भूलना। क्या पता आज की रात आपकी वजह से किसी का भला हो जाए, किसी की किस्मत चमक जाए। नाज़रीन कराम दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन अपने रिस्क में बरकत वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।